قدرت ثانی خلافت فضل یزدانی رہے گی جاوداں زندہ، زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد، خلافت فضل یزدانی رہے گی جاوداں زندہ، زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ Today we are organizing a regional Jalsa Yom Khilafat, and the proceedings will start with the recitation of Holy Quran. I will request Daud Ahmed Sahab to recite a portion of Holy Quran with its Urdu translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير. اب ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔
تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے، جبکہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ Jazakallah Daud Sahab. The next item on agenda is the English translation of the verses just been recited. I would like to request Masroor Ahmed Sahib to come and give us the English translation. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso disbelieves after that, they will be the rebellious. And observe prayer and give the zakat, and obey the messenger, that you may be shown mercy. Think not that those who disbelieve can frustrate our design in the earth. Their abode is hell, and it is indeed an evil resort. Jazakallah. The next item after English translation is Nazm, and it will be recited by Ali Tariq Sahib. خلافت قدرت اول، خلافت قدرت ثانی، خلافت فضل یزدانی، رہے گی جاوداں زندہ، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد، خلافت فضل یزدانی، رہے گی جاوداں زندہ، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، خلافت سے زندہ دلوں میں خدا، خلافت غریبوں کا ہے آسرا، نہ کیوں جان و دل سے ہو اس پر فدا، اسی کے ہے دم سے ہماری بقا، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، یہ ملت کی تنظیم کی جان ہے، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی،
یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، مگر شرط اس کی اطاعت گزاری، مگر شرط اس کی اطاعت گزاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری، خلافت سے ہی برکتیں ہیں یہ ساری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی۔ جزاک اللہ علی صاحب، بہت شکریہ۔ After this nazm and tilawat, there is a message from our regional missionary Maulana Muhammad Ahmad Khurshid Sahib on the topic and blessings of Khilafat. اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 اگست 1937 کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے جماعت احمدیہ کو بے شمار نصائح فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے متواتر جماعت کو بتلایا ہے کہ خلافت کی بنیاد محض اس بات پر ہے کہ الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، یعنی امام ایک ڈھال ہوتا ہے اور مومن اس ڈھال کے پیچھے سے لڑائی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی ساری جنگیں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کو ذرا بھی بھلا دیں، اس کی قیود کو ڈھیلا کر دیں، اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیں، تو جس غرض کے لیے خلافت قائم ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے۔ On the 27th of August 1937, Hazrat Musleh Maud رضی اللہ عنہ delivered a faith-inspiring Friday sermon. He mentioned the basis of the institution of Khilafat, and he mentioned that the basis is al-imamu junnatun, that the imam or the khalifa is a shield, yuqatalu min wara'ihi. We can only fight whilst remaining behind that shield. Now for a moment, if you think that in a battle you have a shield to protect you, if out of ignorance you put down the shield, you put aside the shield, or you move ahead of the shield, then that shield becomes of not much use to you anymore. And your safety and the safety of those around you is because of that shield. And in this context, our spiritual shield is the Khalifa of the time. Whilst remaining behind our Imam, our safety can be assured. But if for a moment we think, Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Anhu mentioned that all the battles of a moment, of a believer, should be standing behind the Imam. If for a moment we forget this matter and we do not pay attention to our responsibilities,
then what is the true purpose of Khilafat? Or rather, should we say that the true purpose of Khilafat becomes lost? Because we are now doing things independently, and the Khalifa of the time, we're not taking seriously the responsibilities he has given to the Jamaat. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک امام اور خلیفہ کی موجودگی میں انسان یہ سمجھے کہ ہمارے لیے کسی آزاد تدبیر اور مظاہرے کی ضرورت ہے تو پھر خلیفہ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی. امام اور خلیفہ کی ضرورت یہی ہے کہ ہر قدم جو مومن اٹھاتا ہے اس کے پیچھے اٹھاتا ہے، اپنی مرضی اور خواہشات کو اس کی مرضی اور خواہشات کے تابع کرتا ہے، اپنی تدبیروں کو اس کی تدبیروں کے تابع کرتا ہے، اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں کے تابع کرتا ہے، اپنی آرزوؤں کو اس کی آرزوؤں کے تابع کرتا ہے، اور اپنے سامانوں کو اس کے سامانوں کے تابع کرتا ہے. اگر اس مقام پر مومن کھڑے ہو جائیں تو ان کے لیے کامیابی اور فتح یقینی ہے. Further elaborating in that Friday sermon, Hazrat Muslim Maud رضی اللہ عنہ mentioned that if despite having a Khalifa or an Imam, we independently make our own decisions, or rather we do not meet the requirements of the Khalifa of the time, then he explains then what remains the benefit of the Khalifa of the time for us. Of course, the benefits are endless of having, but for us, if we independently want to do our own things in life, and we think that we do not need the Khalifa of the time, then the Khalifa of the time would not be a matter of shield for us anymore. And he explains that the true basis and the true blessings of the Khalifa of the time is upon the fact that every step that we take is according to the steps of the Khalifa of the time. Every desire that we have should be according to the desires of the Khalifa of the time. Every plan that we make should be according to the plans of the Khalifa of the time. Anything, in essence, Hazrat Muslim Maud is explaining that everything we do in life, everything that we have in life, should be according to the requirements given to us by the Khalifa of the time. And he mentioned in the end that if this is the case, and the Mu'mineen, the believers, truly devote themselves to the Khalifa of the time, then be assured that this is a victory for them, and also a matter of success for the Mu'mineen, for the believers. I will end my brief speech with a hadith, a tradition of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اس حدیث میں خلیفہ وقت کے ساتھ وابستگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزِمْهُ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین میں موجود ہے تو اس سے وابستہ ہو جاؤ، اگرچہ تمہارا بدن تار تار کر دیا جائے اور تمہارا مال لوٹ لیا جائے. In this tradition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned that فَإِن رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ, that if one day you see the Khalifa of the time, or you witness or you hear about the Khalifa of the time on earth, meaning that he's amongst you, he is near you, then فَالْزِمْهُ وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ, then become attached to him. وَإِن نُهِكَ جِسْمُكَ, even if your body becomes useless to you, all the necessities of life become meaningless to you. فَالْزِمْهُ, become attached to him. وَأُخِذَ مَالُكَ, and even if your wealth is stolen, meaning everything which is very close to you, very near and dear to you, which is essential for your well-being, if everything is taken away from you, فَالْزِمْهُ, then still remain attached to the Khalifa of the time. Allahumma ayyid imamana bi ruhil qudus wa barik lana fi umrihi wa amrihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakallah. After Murabbi Saab's messages, we have added some messages from very senior members of Jamaat. So first message is going to be delivered by Dr. Nasir Ahmed Chaudhry Saab of North Wales Jamaat.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم احباب جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محترم ریجنل امیر صاحب کے ارشاد پر چند منٹ آپ سے جلسہ یوم خلافت کے موقع پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مجھے 4 خلفاء کو دیکھنے کا موقع ملا اور 3 خلفاء کے ساتھ ملاقات اور ان کی شفقت سے فیض یاب ہونے کا بھی موقع ملا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالی کی شفقت کا میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب میرے والد صاحب چودھری غلام احمد 1977 میں عین جوانی میں وفات پا گئے تو حضور کی خدمت کے حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں جب بھی حضور سے ملاقات کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. تو ایک دفعہ جب ہم پنجاب میڈیکل کالج کے طلباء ایک گروپ کی صورت میں ملاقات کے لیے گئے تو میں نے سوچا حضور نے مجھے یہ اجازت دی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں اس موقع کو استعمال کروں. تو میں نے اوپر جا کر پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو بتایا کہ میں آیا ہوں اور حضور نے مجھے اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی ہوئی ہے. تو یقین کیجئے کہ حضور کی شفقت یہ تھی کہ اسی وقت انہوں نے پرائیویٹ سیکرٹری کو کہا کہ اس کو اندر بلا لو اور مجھے اندر بلا کر پوچھا کہ میرا کیا حال ہے اور ساتھ ہی پوچھا کہ اماں کی خدمت کرتے ہو اور اس طرح کی کچھ اور باتیں کی. اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالی نے ایک دفعہ جب میرے چچا ڈینمارک میں بیمار تھے تو عذرائے شفقت مجھے ایک ہومیوپیتھی کا نسخہ دیا اور کہا کہ یہ آپ ان کو دیں. تو جب میں ڈینمارک پہنچا تو میرے چچا بے ہوش تھے، وینٹیلیٹر پہ تھے انٹینسو کیئر میں، تو یہ دعا دینا ممکن نہیں تھا. تو میں نے حضور کو فون پر اطلاع دی کہ حضور ان کی کنڈیشن یہ ہے اور دوائی نہیں دی جا سکتی. تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا اور آپ ان کے بیوی اور بچوں کو تسلی دے دیں. اور دیکھیں حضور کی شفقت سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی اور اس کے بعد وہ تقریباً 15 سال صحت مند زندگی کے ساتھ موجود رہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے صرف ایک فکرے نے ہمارے جو مسجد تھی دارالامان اس کا پلان ہی بدل دیا. کیونکہ جب حضور مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائے تو جب نقشہ دیکھا تو مجھے کہا کہ کیا پلان ہے. تو میں نے کہا حضور ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے تو ہم صرف اس وقت پہلی منزل جو ہے وہ بنائیں گے اور پھر دوسری فیز میں اس کو مکمل کریں گے. حضور نے فرمایا کہ میں تو پھر جب مکمل ہوگی تو پھر افتتاح کے لیے آؤں گا. تو میں نے اسی وقت عرض کی کہ حضور پھر ہم انشاءاللہ یہ جو منصوبہ ہے ایک ہی دفعہ میں مکمل کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ خلافت کی برکت یہ ہے کہ صرف ایک فکرہ یا ایک اشارہ جو ہے اس کی وجہ سے سارے پروگرام جو ہیں وہ طے پا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان میں برکت بھی دے دیتا ہے. تو میں اسی بات پر اکتفا کروں گا اور صرف یہی عرض کروں گا کہ خلفاء کے ساتھ ذاتی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ان کی جو ان کا فیض ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا موقع دے اور ہمیں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز
کی مکمل اطاعت کرنے کا موقع دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Jazakallah Dr. Nasir Saab for your message. After Dr. Nasir Saab, there is another message from Dr. Ismail Sahib. He is from Stockport Jamaat, and he is an Arab Ahmadi and from Iraq. So I will request Dr. Ismail Sahib to give us his message. Assalamu alaikum wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I was asked to talk about Khilafah, so probably some experiences. One of the experiences which I can talk about out of many, like for example, initially after done Bay'ah, I did not know exactly the importance of Khilafah. So the first Jalsa I went to 2012, one just before the Bay'ah, before my Bay'ah, I have noticed that one of the child was shouting, "Can you see? I'm seeing something. Can you not see all?" So I turned to him and said, "What's happening? What do you see?" He said, "I just see some sort of halo around the face of the Khalifa, Ayatollah Nasr Aziz." I was really surprised at the time because I did not know what Khilafah means. And to me, this was something like as if a message from Allah subhanahu wa ta'ala that you should know the status of the person whom you are going to do the bay'ah at his hand. That is one experience out of many experiences. Depends, I'll see if they want to see if there are any other messages that I can pass. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Dr. Saab. After these messages, we have few messages from the regional heads of auxiliary organizations like Khudam al-Ahmadiyya and Ansarullah, and from the local presidents of the Jamaat of Northwest regions. So I am going to start these messages. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم احباب جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرخہ 27 مئی یوم خلافت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس کا عنوان ہے احباب جماعت کے حق میں خلیفہ وقت کی دعا اور اس کی قبولیت. میرے پاس زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، مجھے 2 منٹ کے لیے کہا گیا ہے، میں کوشش کروں گا اسی 2 منٹ میں ختم کر دوں. یہ 1999 یا 2000 کا واقعہ ہے. میں سعودی عرب میں جاب کرتا تھا اور اسی دوران مجھے انگلینڈ آنے کا اتفاق ہوا اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ملاقات میں حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں. تو میں نے حضرت صاحب کو بتایا کہ حضور میں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت صاحب کے چہرے پہ بڑی پریشانی آ گئی اور بڑے پریشانی سے حضرت صاحب نے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے؟ مطلب اتنی دور سعودی عرب سے میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو میں نے حضرت صاحب کو تسلی دی اور میں نے کہا جی حضور بالکل خیریت ہے، صرف اور صرف آپ سے ملاقات کرنا ہی میرا مقصد ہے. تو پھر حضرت صاحب کے چہرے پہ بالکل خوشی اور سمائل اور بالکل نارمل پھر حضرت صاحب نے باتیں خوشی سے شروع کر دیں. اسی دوران حضرت صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کن کے بیٹے ہیں؟ میں نے بتایا کہ چودھری محمود احمد صاحب کا بیٹا ہوں اور وہ ربوہ میں رہائش پذیر ہیں. تو حضور نے کہا اچھا آپ ان کے بیٹے ہیں. اب یہاں مجھے نہیں پتا کہ حضرت صاحب میرے والد صاحب کیسے جانتے تھے یا پہچانتے تھے. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ دیکھیں اولادیں آج کہاں پھر رہی ہیں اور کہاں جابیں کر رہی ہیں. تو ساتھ ہی حضرت صاحب نے ایک لفظ بولا کہ دیکھیں اللہ کے کتنے فضل ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. حضرت صاحب نے اسی طرح شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اور ہوں گے انشاءاللہ. خیر 4 یا 5 منٹ کی ملاقات کے بعد میں اپنے باقی ماندہ کام ختم کر کے تو واپس سعودی عرب چلا گیا. وہاں جانے کے 2 دن بعد جب میں نے اپنا آفس جوائن کیا
تو مجھے ایک لیٹر ملتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری تنخواہ 1000 ریال بڑھا دی گئی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی ہوئی، یہ تنخواہ کیسے بڑھ گئی؟ خیر میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور حضرت صاحب کی وہی شہادت کی انگلی میری آنکھوں کے آگے آئی کہ اور ہوں گے فضل انشاءاللہ۔ تو میں نے کام شروع کر دیا، ایسے ہی دن گزرتے گئے اور میری تنخواہ بھی بڑھتی گئی اور میرا رینک بھی بڑھتا گیا۔ 1 سال کے اندر اندر اللہ کے فضل اور حضرت صاحب کی دعاؤں سے میرا عہدہ جو تھا وہ بہت اونچا ہو گیا، اور میری تنخواہ جو تھی وہ پہلے سے 3 گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تو تب بھی مجھے حضرت صاحب کی وہی شہادت کی انگلی میرے سامنے آتی رہی کہ حضرت صاحب نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اور ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صاحب احباب جماعت کے لیے جب کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کبھی کسی بھی صورت میں رد نہیں ہو سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے خلیفہ کی اطاعت کریں، اپنے خلیفہ کے ساتھ وابستہ رہیں۔ آخر پہ میری احباب جماعت سے یہی درخواست ہے کہ دعا کریں اور اللہ کرے کہ ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو بھی خلافت احمدیہ سے وابستہ رکھے اور ہم خلافت کے پھل کھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ وقت وہ شخصیت ہے جس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب بھی میں حضور انور ایض اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہوں، جو کہ اکثر اوقات سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے، تو میرے دل پہ اس بات کا بہت شدید اثر ہوتا ہے کہ میں اس شخص سے ملنے جا رہا ہوں جس سے خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس احساس سے جوں میں حضور انور کے دفتر کے طرف بڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل نور سے بھرتا جا رہا ہے۔ اور جب بھی حضور انور سے ملاقات کر کے میں باہر نکلتا ہوں ان کے دفتر سے، تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہر احمدی اس فیلنگ کو جانتا ہے، اور اس فیلنگ کو بیان کرنا مشکل ہے، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو خلافت کے متعلق ایک جو ذاتی واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضور انور سے ملاقات کا موقع اکثر سال میں 1 دفعہ ملتا ہے، تو میرا یہی خیال تھا کہ 1 سال میں کہاں حضور انور کو یاد رہتا ہوگا کہ کون آیا تھا 1 سال پہلے۔ حضور انور سے اتنی اہم شخصیات ملنے آتی ہیں، اور میں نہ چیز نہ 3 میں نہ 13 میں، تو حضور انور کو میرے متعلق کہاں پتہ ہوگا۔ اور لیکن ایک دفعہ جب حضور انور کینیڈا تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ میرے والد صاحب اور میرے بڑے بھائی اپنی فیملی کے ہمراہ جب حضور انور سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو گفتگو کے دوران میرے والد صاحب نے میرا ذکر کیا ان سے کہ حضور میرا ایک چھوٹا بیٹا مانچسٹر انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے۔ تو حضور انور نے فوراً پہچان لیا اور فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہاں پہ تو وہ کافی کام کرتا ہے۔ تو میرے بڑے بھائی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر حضور انور نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو اس کو کچھ بھی کہہ لوں تو وہ کبھی برا نہیں مانتا۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی جب میرے بڑے بھائی صاحب نے مجھے اس واقعے کا بتایا اور مجھے یقین نہیں آیا۔ لہٰذا اگلی دفعہ جب میں کینیڈا گیا تو میں اپنے والد صاحب کے پاس جب بیٹھا جا کے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے سچ بتائیے کیا واقعی یہ ہوا تھا؟ تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، میں نے تمہارا ذکر کیا تو حضور انور نے تمہیں فوراً پہچان لیا۔ تو میرے لیے یہ ایک خلافت خامسہ سے متعلق ایک انتہائی قابل فخر بات تھی کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور انور کو میں یاد بھی ہوں گا، لیکن کہاں میرا گمان اور کہاں حضور کی شفقت کہ نہ صرف انہوں نے مجھے پہچانا، یاد رکھا، بلکہ وہ باتیں بھی یاد رکھیں جو میرے اور حضور کے درمیان ہوتی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک بڑا بہترین وقت تھا
جب مجھے اس بات کا پتہ چلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے جماعت احمدیہ کے اراکین، آج کا دن ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ آج کے دن جماعت احمدیہ ایک قدرت سے دوسری قدرت ثانیہ میں داخل ہوئی تھی، اور یہ تاابد رہنے والی قدرت ثانیہ ہے، جس کی بشارت حضرت مسیح موعود نے خدا تعالیٰ سے نوید پا کر دی تھی۔ آج کے دن جماعت ایک غم کی کیفیت سے نکل کر ایک امن کی کیفیت میں داخل ہوئی تھی، اور اس دن کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے اور اس قدرت کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے جماعت کے ممبران کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں کہ اے عزیزو، جبکہ قدیم سنت اللہ ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تاکہ مخالفوں کی وہ جھوٹی خوشیوں کو پامال کر دے، سو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے میں نے جو تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر وہ خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا، جو کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں خود قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، اور تابعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے، اور وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، اور وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جس کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں نہ پوری ہو جائیں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں۔ میرے بعد جو اور وجود ہوں گے وہ دوسری قدرت کے مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانیہ کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ وہ ہر ایک صالحین اس جماعت میں ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا کریں تاکہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو کہ تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ تو اس سلسلے میں حضور کے ارشاد کی روشنی میں ہمیں اب حضور کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اس دوسری قدرت کے ساتھ ہمیشہ صدق کے دل کے ساتھ اور سچے خادم دین بن کر ان کے ساتھ ہمیں ہمیشہ ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے خلافت احمدیہ کے جھنڈے کے تلے کھڑے رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام خلافت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو محبت جماعت احمدیہ کو اپنے امام سے اس وقت ہے، اس کی مثال کسی اور جگہ ملنا ممکن نہیں، مگر باوجود اس کے میں یہ کہنے سے نہیں رک سکتا کہ وہ جذباتی ہے، عملی نہیں۔ ایسے کم لوگ ہیں جو اس وقت کو محبت کو اس طرح محسوس کریں کہ جو لفظ بھی خلیفہ وقت کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ ایک اور جگہ خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
فرمایا خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد. جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا. اطاعت خلافت کا معیار کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. فرمایا ایمان نام ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نمائندہ کی زبان سے جو بھی آواز بلند ہو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. 1000 دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موعود پر ایمان لاتا ہوں، 1000 دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کے حضور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعے خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. جب تک جماعت کا ہر شخص اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ خلافت احمدیہ 27 مئی 1908 کو خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم ہوئی. 27 مئی کو ہم یوم خلافت کے طور پر اس لیے مناتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہم پر جاری ہوا. خاکسر اس موقع پر ایک ذمہ داری کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو خلافت سے وابستہ کرنا ہے. بطور ایک ناصر ہم اپنے عہد میں ایک عہد کرتے ہیں کہ نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ تعالی آخر دم تک جدوجہد کرتا رہوں گا. میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا. گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں خود اور اپنی اولاد کو خلافت کی حفاظت، اطاعت اور محبت کرنے والا بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جماعت سے عہد لیا تھا جو آج بھی یاد رکھنے کے لیے کے لائق ہے کہ ہم نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کے لیے آخر دم تک جدوجہد کرتے رہیں اور اپنی اولاد در اولاد کو ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی تلقین کرتے رہیں. ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید طالب بن نصر عزیز نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ خلافت احمدیت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتے رہنا اور ان کے دلوں میں خلیفہ وقت سے محبت پیدا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ اتنا بڑا کام ہے جس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس عہد اور ذمہ داری کو زندگی کے آخری سانس تک ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا کرتا چلا جائے. آمین. To say something in English now. As you know, Khilafat Ahmadiyya was established in 1908 as the divine promise of Allah the Almighty to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I would like to draw the attention to all Ansar brothers to a saying of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu that we will remain guards of Khilafat Ahmadiyya till the last breath of our life and will instruct our generation to come and stick with the blessing of Khilafat. May Allah enable all of us to fulfill our pledge to the Khilafat. May Allah give our beloved Imam long and healthy life. Ameen. Jazakallah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار آج خلفائے کرام کی عزم و استقامت پر بات کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پس جب تو کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر. حق و صداقت پر قائم رہنے کے لیے عزم، ثابت قدمی، استقامت اور مستقل مزاجی بنیادی اوصاف ہیں. یہی خصوصیت انسان کو عظمت کی اس بلندی پر فائز کر دیتی ہے جہاں کوئی لالچ یا خوف اسے صراط مستقیم سے ہٹا ہی نہیں سکتا.
عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی حالت میں کھڑی رہے جب اس کے کھڑے رہنے کی راہ میں رکاوٹیں ہوں اور اس پر ہر طرف سے مصائب کے پہاڑ گرائے جا رہے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وفات پر جہاں آپ کی جدائی کا غم تھا، وہاں جماعت کے مستقبل کے بارے میں فکر دامن گیر ہونا بھی ایک فطرتی بات تھی۔ دوسری جانب مخالفین بھی خوشیاں منا رہے تھے کہ اب جماعت کا شرادہ بکھر جائے گا۔ اس طرح کے حالات میں خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کرتے ہوئے حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے جماعت کی باغ دوڑ تھامی اور خدا تعالیٰ کی عطا کردہ جماعت کی بنیادوں کو دعاؤں اور تنظیم سازی کے ذریعہ سے مضبوط تر بنایا۔ ناظرین، افسوس کہ آپ کے دور خلافت کی ابتدا میں مفسدین نے مقام خلافت اور خلیفۃ الوقت کی ذات پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور خلیفۃ المسیح کو معزول کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر ان مشکلات کی گھڑی میں آپ نے ثابت کر دکھایا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جو عزم آپ نے باندھا تھا کہ جماعت کو آگے لے کر چلیں گے، اس کو آخری دم تک پورا کیا۔ آپ فرماتے ہیں، خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے، میں بڑے زور سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا۔ اگر سارا جہاں بھی اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ عزم و استقامت اور توکل اللہ عباد الرحمن کا خاصہ ہیں۔ انہی عباد الرحمن میں سے ایک نمایاں شخصیت حضرت خلیفہ مسیح رابع کی ہے۔ جب ایک فرعون نے وقت کے موسیٰ کو تباہ کرنا چاہا اور ہر قسم کی تدابیر کی کہ کس طرح سے اس سلسلہ کو نیست و نابود کر دوں، لیکن وہ خدا جس نے پہلے بھی موسیٰ کو بچایا تھا آج بھی زندہ تھا اور اپنے بندہ کے حالات سے خوب باخبر تھا۔ چنانچہ اس قادر و قدیر خدا نے اپنے موسیٰ کی زبان سے یہ عظیم شان بشارت دی کہ یاد رکھو کہ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے۔ ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ خطبہ جمعہ 24 دسمبر 1984۔ آخر جب مخالفت انتہا کو پہنچ گئی اور بدبخت اپنی شرارتوں میں بڑھتا چلا گیا تو خدا کی تقدیر جوش میں آئی اور اس رنگ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نہ تو اسے آسمان نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، اور آج تک اس کا نام ذلت اور رسوائی سے یاد کیا جاتا ہے اور رہے گا۔ سامعین، آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے امام کے تمام ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I just wanted to highlight a few things this Yawm Khilafat Jalsa. Allah says in the Holy Quran, in Surah Al-Nisa, verse 56, Allah had promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth. In this verse, Allah promises that Muslims will be vouchsafed both spiritual and temporal leadership. This promise has been made to all Muslims if they adhere to observing prayer and offering zakat, along with obeying the Messenger of Allah in all religious and temporal matters concerning the nation. When these conditions are met, Allah has promised that the boon of Khilafat will be bestowed upon them and they will be made leaders of nations. The state of fear will give place to a condition of safety and security. Islam will reign supreme in the world, and above all, the oneness and unity of God will become firmly established. So my fellow Jamaat members, I would like to reiterate what Allah has said in Surah Al-Imran, and hold fast all together by the rope of Allah, and be not divided, and remember the favor of Allah which has bestowed upon you. Allah goes on to say, and let there be among you a body of men who should invite to goodness and enjoin equity and forbid evil, and it is they who shall prosper.
we should all remember one thing, that is, a Khalifa is someone who has true sympathy for you, who truly loves you, who considers your pain and sufferings to be his own, and who is always praying to Allah for you. Jazakallah. Jazakumullah for all participants. Now the final speech will be delivered by Maulana Munawwar Ahmad Khurshid Sahib. Maulana Munawwar Ahmad Khurshid Sahib is very senior member of Jamaat and very senior Murabbiya Silsila. He has honor to serve in Gambia, in Senegal and many Eastern African countries, and also he was appointed as Amir of these countries. So I request Murabbiya Silsila Munawwar Ahmad Sahib. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں نے خلافت کے موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس میں خلافت کے موضوع پر پورا مضمون بیان کر دیا گیا ہے کہ خلیفہ کون ہے، خلیفہ کون بناتا ہے. پھر یہ خلافت کو نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلے بھی دنیا میں قائم و دائم رہی ہے. اس کے ذریعے دین کو تمکنت حاصل ہوتی ہے، پھر مشکلات میں، مصائب میں، عالم خوف کو عالم امن میں یہ بدل دیتی ہے. اور فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی بات کرو اور شرک نہ کرو. اگر آپ شرک کریں گے، نافرمانی کریں گے تو آپ خسارہ میں ہوں گے. ترجمہ سنیے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور ان زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. تو اس مضمون اس آیت کریمہ سے سارا مضمون واضح ہو گیا ہے کہ خلافت کیا چیز ہے. خلافت کے بارے میں یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ دنیا کی اصلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، دنیا میں توحید قائم ہو، اس وقت نبی آ کر اپنا کام کرتا ہے، اور انبیاء کا کام جو ہے وہ تہم ریزی ہوتا ہے. باقی جو اس کی تکمیل ہوتی ہے، مشن کی تکمیل ہوتی ہے، وہ خلفائے کرام کے ذریعے ہوتی ہے. انبیاء اپنے وقت کے مطابق پورا کام کرتے ہیں. اس کے بعد تکمیل جو ہے کہ لمبا مشن ہوتا ہے جو سال ہا سال بلکہ صدیوں تک محیط ہوتا ہے. اس لیے اس کی تکمیل کے لیے خلافت کی ضرورت ہوتی ہے.
आइए मैं एक मिसाल देता हूँ। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से कुफार के जुल्म सितम से तंग होकर मदीना को हिजरत की, तो कुफार को जब इल्म हुआ, उन्होंने एक इनाम मुकर्रर किया कि जो शख्स भी मोहम्मद मुस्तफ़ा को जिंदा या मुर्दा हमारे पास ले आएगा, उसको हम इतने ऊंट इनाम देंगे। बहुत बड़ा इनाम था। मुख्तलिफ लोग लालच में दौड़ पड़े और एक सुराका बिन मालिक शख्स वो भी आपकी तलाश में चल पड़ा। कहते हैं कि यहाँ तक कि वो करीब पहुंच गया, लेकिन उसके घोड़े को चोट आई, वो गिर पड़ा, ठोकर लगी, गिर पड़ा, फिर उठा, फिर गिर पड़ा। फिर उसे एहसास हुआ कि मैं इनको पकड़ नहीं सकता। ये खुदा ताला की ताकत के साथ, तईद के साथ आगे जा रहे हैं। है वो वहाँ पर गया, आपसे मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुराका वो वक़्त याद कर जब तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन होंगे। आप तसव्वुर करें, एक आदमी अपनी जान बचाकर मक्का से मदीना जा रहा है और दिन को गालों में छुप जाते हैं, फिर रातों को सफर करते हैं। उनकी ये कैफियत है। सिर्फ दो आदमी हैं, लेकिन उस वक़्त आपने फरमाया कि सुराका वो वक़्त याद कर। यानी एक पेशगोई की कि एक वक़्त आने वाला है कि जब तुम्हारे हाथों में किसरा के सोने के कंगन होंगे, यानी वो उन ममालिक पर हमारा गलबा होगा, हमारी फतह होगी। तो फिर देखिए अल्लाह की शान कि कैसे बात पूरी हुई। हज़रत उमर के ज़माना में जब इस्लाम को गलबा हासिल हुआ, फतूहात हुई, कैसर और किसरा की जो हुकूमतें वो आपके कदम में आ गिरी, तो उस वक़्त आपको जो माल मता मिला सहाबा को, उनमें वो सोने के कंगन भी थे। तो वो कंगन हज़रत उमर ने खुद सुराका को पहनाए। तो ये पेशगोई थी जो रसूल पाक ने फरमाई। और फिर आपके लंबा अरसा के बाद हज़रत उमर के दौर में वो बात पूरी हुई। ऐसे ही एक और वाक़या भी आता है तारीख में। जंग खंदक हो रही है, बहुत सारे कबाइल इकट्ठे होकर मदीना पर हमला आवर हैं। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी है। फैसला ये हुआ कि हम मैदान में जाकर मुकाबला नहीं कर सकते, हम खंदक खोद लेते हैं। और कैफियत ये है कि अपने पेटों पर पत्थर बांधे हुए हैं, इतने वसाइल है कि हम खाना भी सही खा सकें। उस वक़्त एक चट्टान आई, जब खंदक खोद रहे थे तो सहाबा कराम से वो चट्टान नहीं टूटी। उन्होंने आपकी खिदमत अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, ये चट्टान बहुत सख्त है। आप खुद वहाँ तशरीफ़ लाए, आपने उस चट्टान पर अपनी कुदाल मारी तो वहाँ चंगारियाँ निकली और कुछ सा टूट गया। आपने नारा लगाया, उसके बाद सहाबा कराम ने भी नारा लगाया। ये 3 दफ़ा ऐसा हुआ, फिर चट्टान टूट गई। आपने सहाबा से पूछा कि आप लोग नारा क्यों मारा? उन्हें अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आपकी इत्तिबा में हम नारा लगाया, अल्लाह व रसूल आलम हो। आपने किया, हमने भी किया। इस पर आपने फरमाया कि पहली जब मैंने वो चोट मारी तो मुझे शाम के महल्लात दिखाए गए, उनकी चाबियां मुझे दी गई। फिर सना के महल्लात चाबियां मेरे हवाले की गई, फिर यमन के महल्लात चाबियां मेरे हवाले की गई। आप तसव्वुर करें कि एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए खंदक खोद रहा है कि दुश्मन मुझ पर हमला आवर ना हो जाए, लेकिन वहां पर ये ऐलान कर रहा है कि मुझे खुदा ने बताया है कि वो ज़माना आने वाला है कि जब ईरान और रोम सारे मेरी सल्तनत में शामिल हो जाएंगे। बज़ाहिर ये एक बढ़ लगती है, लेकिन ये ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर के दौर में वो सारे इलाके फतह हुए और इस्लाम के जेरे नगीन आ गए।
اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ کا کام جو ہے وہ مشن کی تکمیل ہوتا ہے. انبیاء تو ہم ریزی کرتے ہیں، بنیاد بناتے ہیں، باقی تکمیل اس کی خلفائے کرام کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو خلیفہ بناتا ہے، یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں گے. وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں پیٹرول کے لیے خلیفہ بنے گا، یا آرمی والے خلیفہ بنائیں گے، یا پبلک بنائے گی. اللہ کہتا ہے خلیفہ بنانا میرا کام ہے، اور جو بھی انسان کسی بنا پر اپنے علم، اپنے مال و دولت، اپنی طاقت کے بل بوتے پر خلیفہ بننے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیشہ ناکام ہوئے اور ہوتا رہے گا. تاریخ میں بے شمار مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ بے شمار لوگوں نے خلافت کے خلیفہ بننے کی کوشش کی یا بنائے گی، لیکن وہ ناکام ہوئے. آپ کو یاد ہوگا سن 73 میں پاکستان میں دنیا کے سارے سربراہان کا ایک اجلاس منعقد ہوا، مسلمان سربراہان کا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت تک ایک طاقت نہیں بن سکتے جب تک ہمارا کوئی خلیفہ نہ ہو. اب سوال پیدا ہوا کہ خلیفہ کون بن سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایدی امین جو یوگنڈا کا سربراہ تھا، اس نے کہا کہ میرے نزدیک، بلکہ سب کے نزدیک، کعبہ المکرمہ مقدس مقام ہے. اس کے جو فرما روا ہیں کنگ فیصل، اگر ان کو خلیفہ بنا دیا جائے تو یہ بہت موزوں رہے گا. ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، تو وہ دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، وہ خلیفہ بن سکتے ہیں. کہتے ہیں اس پر سب لوگ راضی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیں. وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ دنیا میں عالم اسلام میں ایک خلیفہ ہو سکتا ہے، 2 خلیفے نہیں ہو سکتے. اس لیے جماعت احمدیہ بھی مسلمان کہلاتی ہے، ان کا بھی خلیفہ ہے. اس طرح اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. تو وہاں پر ارباب اختیار، ارباب مال و دولت نے فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ کا ہم خاتمہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد تحریک چلی، تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں پر، احمدی مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ہوئے. لیکن کیا ہوا، چند دن کے بعد، ابھی فیصل خلیفہ بنے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے ہی ان کے ایک بھتیجے نے عید کے روز انہیں ہلاک کر دیا. تو خلیفہ خدا بناتا ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ خدا کا ذاتی کام ہے. اللہ کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَ النَّاسَ، کہ خدا جو ہے وہ خلیفہ بناتا ہے، کوئی اور خلیفہ نہیں بنا سکتا. مجھے یاد ہے سینیگال میں جو پہلا ہیڈ آف اسٹیٹ تھا وہ ایک عیسائی تھا، اس کا نام تھا سینگور. جو سینیگال ہے 97% مسلمان آبادی ہے، اور 3% جو ہے وہ باقی مذاہب ہیں یا غیر مذاہب ہیں. تو وہ ایک عیسائی جو ہے وہ سربراہ بن گیا. علماء کو، جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ملک تو مسلمانوں کا ہے، لیکن یہ جو عیسائی ہے یہ ہمارا سربراہ بن گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. خیر وہ افریقن اقوام شریف ہیں، بہت نسبتاً وہ سوچتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، ان میں تعصب اور حسد کم ہوتا ہے. خیر وہ علماء اکٹھے ہوئے اور سینگور کے پاس گئے اور کہا کہ سر آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، بڑے ہمدرد آدمی ہیں، قابل بھی ہیں، لیکن ہماری ایک خواہش ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا، مالی لحاظ سے بھی اور دیگر لحاظ سے بھی
हमारा बड़ा एहतराम हो जाएगा दुनिया पूरी में। सेंगार ने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं हो जाऊंगा मुसलमान। मेरी शर्त ये है कि आप मुख्तलिफ फिरकों के सरबराह हैं, ये तिजानी फिरका के सरबराह हैं, ये जो है ये तिजानी मुरीद हैं, ये फलां कबीला के हैं, ये फलां के हैं। अगर मैं तिजानी होता हूं तो बाकी फिरके मुझे कबूल नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर यह है कि आप वापस जाएं और जाकर अपना एक खलीफा मुंतखब करें, जस्ट वन। आप सब लोग उसकी बैत कर लें, फिर मेरे पास आए तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। उसके बाद वो मौलवी, वो पीर, वो फकीर कभी सेंगार के पास नहीं आए। तो बात यह है कि खलीफा बनाना जो है ये अल्लाह ताला का काम है। कोई भी इंसान अपनी ज़ात में किसी बिना पर भी कुछ करेगा वो नाकाम हो, नामराद हो जाएगा। अगली बात यह है कि जब खुदा की खलीफा बनाता है उसको वो कुछ अता कर देता है, खुदा अता करता है जो इंसान के इख्तियार में होता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि इंसान और मसीह के खलीफा के दिल में लोगों के लिए मोहब्बत पैदा कर देता है, हमदर्दी पैदा कर देता है, उनका मकाम एक बाप का मकाम हो जाता है। उसके मुकाबले पर जो अवाम और नास होते हैं, जो खलीफा को मानने वाले होते हैं, उनके दिल में भी अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है खलीफा के लिए कि जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। खलीफा मसीह राबे गैम्बिया तशरीफ लाते हैं, 88 की बात है। तो जहाँ पर मैं मुकीम था बतौर मुरब्बी फराफीनी के मकाम पर, वहाँ पर हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर खलील जंगाडो साहब, अफ्रीकन दोस्त थे, बहुत मुखलस, बहुत नेक और नौ मोबाइल थे। उनको मैंने इंचार्ज बनाया कि आप इंचार्ज हैं सारे इंतजामात के, आपके घर में सारी गैदरिंग होगी, हजूर को हमने वहाँ पर रिसीव करना है, वहीं पर खाना होगा, सारे इंतजामात उनके पास थे। जिस दिन हजूर ने फराफीनी आना था, सुबह सुबह नमाज के बाद डॉक्टर साहब मेरे पास आए, कहने लगे उस्ताद, मुझे उस्ताद कहते थे मुरब्बी को, कि मेरे भाईजान, मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पाला है बचपन में, वो फौत हो गए हैं। वहाँ से एक शहर है काउर, वहाँ पर फौत हो गए हैं, तो मैंने वहाँ पर जाना है। ये बात उनकी मेरे लिए एक अजीब थी कि इस सूरत हाल में मैं क्या करूँगा कि बेशुमार लोग इस पूरे इलाके से, सेनेगाल से बेशुमार लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वो भी जलसे के लिए, और डॉक्टर साहब वाहिद आदमी जो उनके पास सारे इंतजामात हैं। मैं बड़ा परेशान हुआ। डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, कहने लगे उस्ताद परेशान मत हो, मैं समझ गया हूँ आप क्यों परेशान हैं। अभी मैं काउर जा रहा हूँ, सारे इंतजाम करके मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो काउर में गए और सारे ख़ानदान को, वो जो इकट्ठे हो चुके थे वहाँ पर, सबको बताया कि मेरे खलीफा आ रहे हैं, मेरे खलीफा तो मसीह आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं अभी वापस जा रहा हूँ। ये पैसे हैं, क्योंकि पूरे ख़ानदान में वो अच्छे बासर और मुतमवल भी थे। बताया कि ये पैसे हैं, जितने चाहते हैं आप ले लें, अखराजात करें और तजदीद तदफीन करें, मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता। तसव्वुर करें कि एक नौ मोबाइल है, एक अफ्रीकन है जिसने पहली बार खलीफतुल मसीह को देखा है, उसके लिए ये एहतराम है खिलाफत का कि सब कुछ छोड़ के आ गए हैं। फिर हम वहाँ फराफीनी में जलसा हुआ, फिर आगे हम और मकामात पर गए, तो मैंने वहाँ पर किसी जरिया से हजूर तक पैगाम पहुँचाया कि ये वाक़या पेश आया था, ये जंगाडो साहब हमारे साथ साथ थे। हजूर ने फरमाया कि आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं बताया। देखें ये भी मोहब्बत, खलीफा की मोहब्बत। एक आदमी, एक आम आदमी के लिए आपके क्या जज्बात है। फरमाया मुझे वहाँ की क्यों नहीं बताया गया फराफीनी में।
اب یہ ہوگا جب ہم واپس جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب کے گھر میں جائیں گے. تو جب واپس ہم نکلے وہاں سے کور کے مقام سے، جب وہاں پہنچے تو سیدھے حضور ڈاکٹر صاحب کے گھر میں گئے، تعزیت کی، ملے، اور یہ ہے وہ محبت خلافت کے لیے اور جانساروں کی خلافت خلیفہ کے لیے. اس طرح کے بے شمار واقعات آتے ہیں. میرا ایک گیمبین دوست جو ایک عام سا دکاندار تھا، چھوٹا سا دکاندار تھا، اس کا نام تھا سیڈو سنگاٹے. ایک دفعہ میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ سیڈی تمہارا کاروبار کیسا ہے؟ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. حالانکہ ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا، اس کا کپڑے بیچتا تھا. میں نے کہا یار تم بڑے خوش نصیب ہوئے، تم پریشانی ہو، ہر بندہ پریشان ہے یہاں پر. کہنے لگا بات یہ کہ مجھے پتہ ہے اس کا، مجھے نسخہ آتا ہے پریشانیوں سے بچنے کے لیے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا پہلی بات یہ کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، کوئی پریشانی آتی ہے، میں مسجد میں جا کر چندہ دیتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں پہلے، اور ساتھ ہی میں ایک خط اپنے پیارے آقا کو لکھ دیتا ہوں. اور میرا یہ مشاہدہ ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ میرا خط پہنچے یا نہ پہنچے میری مشکل حل ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ خلافت کا مقام جو صرف پاکستانیوں کے دل میں نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے دل میں وہ دل دھڑکتا ہے اپنے خلیفہ کے لیے. افریقہ میں اکثر بچوں کے نام امین ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے نام فاطمہ ہوتا ہے. اب اللہ کے فضل سے، کیونکہ ان کا کنسپٹ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے نام پر پھر ہم نام دیتے ہیں. اب اللہ کے فضل افریقہ میں بے شمار بچوں کے نام طاہر احمد ہیں، بشیر الدین ہیں، نور الدین ہیں اور مسرور احمد ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے، لوگ اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے خلیفہ سے کتنی محبت ہے. روا میں جب لاہور میں دارالذکر میں واقعہ پیش آیا اور ماڈل ٹاؤن میں بہت سی شہادتیں ہوئیں، تو ہمارے پیارے آقا نے لندن سے ہر فیملی کو فون کیا، ان کے پاس افسوس کیا، ہمدردی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی دعائیں کی. تو روا یہ بات مشہور ہوئی کہ حضور کا فلاں گھر میں فون آیا، فلاں گھر میں فون آیا. تو ہماری ایک عزیزہ تھی، بچی تھی، وہ چھوٹی سی بچی تھی، معصوم باتیں کرتی تھی. اس نے ایک معصومانہ خواہش کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ امی اگر میرے ابو شہید ہو جاتے تو ہمارے گھر میں حضور فون کرتے، اگر میرے ابو شہید ہو جاتے تو ہمارے گھر میں حضور فون کرتے. خیر وہ معصومانہ سی بات تھی، وہ بات حضور تک پہنچ گئی. پھر حضور نے اس گھر میں بھی فون کیا، فرمایا کہ تمہارے ابو زندہ ہیں، میں پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ فون کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء کی شان ہے کہ وہ ہر ایک سے پیار کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں. ہمارے ایک مربی تھے سینیگال میں، اس کا نام سلی جابی تھا. مجھے یاد ہے جس دن حضور کا وصال ہوا، خلیفہ رابع کا وصال ہوا، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا مشن ہاؤس میں. تو سلی جابر صاحب میرے پاس آئے، ایک معلم تھے ہمارے افریقہ میں، بڑے نیک آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے. تو وہ اتنے رو رہے تھے کہ وہ زمین پر گر پڑے اور زمین پر گر کر تڑپ رہے تھے دکھ درد کے ساتھ. آج تک میں نے سک میں نظارہ نہیں دیکھا کہ انسان اس قدر بھی بےتابی سے تڑپ سکتا ہے. تو یہ وہ محبت ہے جو خدا نے احمدیوں کے دلوں میں خلافت کے لیے پیدا کی ہے، جس کی مثال دنیا میں ممکن نہیں ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خلیفہ ایک ڈھال ہوتا ہے جو دشمن کے حملوں سے محفوظ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ پر کتنے مصائب آئے ہیں. 130 سال میں اتنے مصائب آئے ہیں، اتنے مصائب آئے ہیں
اتنی قتل و غارت کی گئی ہے، اتنے ہمارے مکان جلائے گئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، گھروں سے نکالے گئے ہیں، ہر قسم کا دکھ ہمیں دیا گیا ہے، لیکن ہمارے خلیفہ رسول مسیح نے ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ، اپنے پیار کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ہمارے زخموں پر ہمیشہ ہی ایک ہمیں سہارا بخشا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خلافت کا مقام ہے۔ جب 74 میں ہنگامے ہوئے پاکستان میں تو بے شمار ظلم و ستم ہوا۔ اس وقت ایک روسی اخبار نے لکھا کہ احمدیوں کا جو امام ہے، جو خلیفہ ہے، اس نے کمال حکمت عملی کے ساتھ اپنی جماعت کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیا۔ اب یہ غیر مسلم اعتراف کر رہے تھے کہ کس طرح خلیفہ نے اپنی جماعت کو ہر لحاظ سے محفوظ و مامون کر لیا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت تھی۔ خلیفہ کے مقام کو ہم نہیں جان سکتے۔ خلیفۃ المسیح کی وسعت قلبی، ان کا ہمارے لیے فکر، ان کا تعلق باللہ، ان کی شجاعت، ان کا توکل علی اللہ، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ عام انسان نہیں ہوتے، ان کی قوتوں کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک میرا دوست ہے لندن میں، سادہ سا آدمی، کہنے لگا کہ مربی صاحب میں جب بھی جاتا ہوں حضور کو ملنے کے لیے، میں کبھی موڑ کر واپس نہیں آتا، میں الٹے پاؤں واپس آتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک ایسا مقام ہے خلیفۃ المسیح کا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری پشت بھی ان کی طرف ہو۔ تو یہ ایک محبت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خلافت کی نعمت کی قدر کریں، اس سے استفادہ کریں۔ جو بھی انسان اس شجر سے وابستہ رہا، ہمیشہ اس کے ہر پھول سے استفادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس نعمت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاک اللہ مربی منور احمد خورشید صاحب. Finally, I will say a few words just for the blessings. Being an Ahmadi, we know the importance of Khilafat, and Alhamdulillah, we are fortunate enough that we have the institution of Khilafat, and we are getting advices from Khalifatul Masih al-Khamis on every Friday through his live sermons, and also time by time the instructions. And this is the only Jamaat in the world at the time that we are together on just one hand, and it is His Holiness Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Hazrat Mirza Masroor Ahmad Sahib. And we all should pray for his long and healthy life. May Allah Ta'ala give him long, healthy life so we can continue getting blessings of his advices. Jazakumullah khairan jaza. Please join me in silent prayer. Before we finish, I would like to request, please remember Ahmad Umar Sahib in your prayers, because he has spent a lot of time to bring this program at your doorsteps. May Allah Ta'ala bless him and his family for his time sacrifice. Jazakumullah khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خلافت قدرت اول، خلافت قدرت ثانی، خلافت فضل یزدانی، رہے گی جاوداں زندہ، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، خلافت زندہ باد، خلافت فضل یزدانی، رہے گی